قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ عزت ہمارے معاشرتی رویوں کی ایک اہم ترین یا شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ اولین بنیاد ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اکثر فیصلے عزت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ صرف ناک بچانے یعنی عزت محفوظ کر لینے کے چکر میں لاکھوں روپے کا قرض چڑھا لیتے ہیں۔ اب تو گھر میں جنازہ ہو اس وقت بھی اہل خانہ کو سوچ سمجھ کر معاملات کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں عزت پر حرف نہ آ جائے۔ کپڑوں کی خریداری ہو یا جوتوں کا انتخاب سلیکشن، گھر کا نقشہ ہو، میپ بنانا ہو، یا گاڑی کی خریداری ہو، گھر میں چھوٹا سا فنکشن ہو یا کوئی بڑی تقریب ہو، غرض ہمارے سارے فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر یا بہت سارے فیصلے کہہ لیجئے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کی بنیاد یہ بن جاتی لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو سوشل انزائٹی یعنی لوگوں کے سامنے عزت خراب ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ان کے آنے پر کھڑے ہو کر سلام نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ فنکشن وغیرہ ہو، بھرپور اہتمام کے ساتھ دعوت نہ دی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھی کرسی، بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ، یہ چیزیں فراہم نہ کی جائے ناراض ہو جاتے ہیں۔ گھر آنے پر اچھا کھانا، اچھی مہمان نوازی نہ کر پائے، ان کی مہمان نوازی نہ ہو پائی، ناراض ہو جاتے ہیں۔ نام کے ساتھ 4 القاب نہ لگیں تو برا مان جاتے ہیں۔ یعنی غرض فیملی میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کی عزت افزائی کا اچھا خاصا خیال رکھنا پڑتا، اور بعض دفعہ کوئی تقریب وغیرہ ہو تو بندہ کافی مشکل میں آ جاتا ہے۔ سب مہمان ایک طرف، وہ تو 2-4 ایک طرف، ساری مصروفیت چھوڑ کر ان کی عزت کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ساری تقریب خراب کر دیتے ہیں۔ خیر، اپنی عزت نفس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ البتہ عزت کو بنیاد بنا کر جو ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، عزت کی طلب جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، پھر عزت کمانے کے لیے ہم بعض دفعہ پوری زندگی لگا دیتے ہیں، یہ عزت کیا ہے؟ عزت اصل میں ملتی کہاں سے ہے؟ یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہم نے سنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، من کان یرید العزت، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو، من کان یرید العزت، یعنی جو عزت کا طلبگار ہے، چاہے وہ عزت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اسے وہ عزت اچھے لباس سے نہیں ملے گی، اچھی گاڑی سے نہیں ملے گی،
اچھے گھر سے نہیں ملے گی، مال و دولت سے نہیں ملے گی، مقام و مرتبے، عہدے، منصب سے نہیں ملے گی۔ جو عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ تو ساری یعنی ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہمیں جب کوئی چیز چاہیے تو وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے ملتی ہو۔ مثلا دوائی ہے، میڈیسن ہے، آپ کو چاہیے تو میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء چاہیے تو گراسری کی جو دکان ہے وہاں جائیں گے۔ کپڑے خریدنے ہوتے ہیں تو کپڑے کی مارکیٹ میں پہنچیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی عزت چاہتے ہو تو اس کے لیے مال و دولت کے پیچھے مت بھاگو، وہاں سے عزت نہیں ملتی۔ عزت چاہیے تو عہدے اور منصب کے پیچھے مت بھاگو، عزت چاہیے تو اس کے لیے کرسی، اچھے القابات، رشتہ داروں کے اہتمامات وغیرہ کے پیچھے مت پڑو۔ جگہ جگہ بھیک مانگتے مت پھرو کہ فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے مجھ سے کھڑے ہو کر سلام نہیں لیا۔ فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ پاک کے ہاں ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی شرف و عظمت اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ عزت چاہتی ہو تو اسی رب رحمان کے در پاک پر سر جھکاؤ، اللہ پاک عزتوں کی معراج پر پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، بار بار پڑھنی چاہیے، سمجھ کر پڑھنی چاہیے۔ غیر مسلم جو تھے وہ اپنے مال و دولت، تاج و تخت، حکومت پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، تاج و تخت اور حکومت تو ہمارے پاس ہے، دنیا میں عزت واہ واہ تو سب ہماری ہے، ہمارا روب ہے، ہمارا ہر طرف دبدبا ہے، بھلا ہمیں پست کون کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، اے محبوب یوں عرض کرو، سبحان اللہ، اللہ پاک اپنی تعریف اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان پاک سے کروائی۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ خیر، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سلطنت ہو یا حکومت، تاج و تخت ہو یا بڑے عہدے، سب کا مالک، بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کا مالک اللہ پاک ہے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری، کیسا کیسا مضبوط نظام تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سلطنت بھی کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ عزت اور سلطنت کا مالک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے جب چاہا وہ سلطنتیں تباہ و برباد ہو کر فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑی عزت رکھتا تھا، بڑی سلطنت تھی، نوکر چاکر، فوج، خزانے، سب کچھ تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کے محل کے سامنے
ہی ایک بڑھیا کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہ جگہ اس بڑھیا کی ملکیت میں تھی۔ ظاہر ہے عالی شان محل کے قریب ہی چھوٹی سی جھونپڑی بری لگتی ہے، محل کی شان و شوکت میں فرق آتا ہے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو کہا کہ اپنی یہ زمین مجھے فروخت کر دو، مگر بڑھیا نہ مانی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا کسی کام سے جنگل کی طرف گئی، بادشاہ نے سپاہی بھیجے اور اس کی جھونپڑی کو تباہ کر دیا۔ بڑھیا واپس آئی تو اپنا گرا پڑا گھر دیکھا۔ اب بڑھیا نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کچھ کیا، نہ بادشاہ کو گالیاں دی، نہ کسی کے دروازے پر جا کر روئی، نہ چلائی۔ بس آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی، اے اللہ، اگر میں یہاں موجود نہیں تھی تو دیکھ رہا تھا۔ اے مالک کریم، سب بادشاہوں کے بادشاہ، اس ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا ہے۔ بس بڑھیا کی اس فریاد کی دیر تھی کہ اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل مٹی میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مزید فرمایا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا عزت بھی اللہ پاک دیتا ہے اور ذلت کسی کو ملتی ہے تو وہ بھی اللہ پاک ہی کی جانب سے ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔